جنسیات کی تاریخ جنسیات کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تاریخ، کیونکہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی سے ہی وابستہ ہے۔ خالق کائنات کے دائرہ اختیار سے کوئی بھی شے پرے نہیں۔ وہ اگر چاہتا تولید نسل کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اور اس سے بھی بڑھ کر ذریعہ بنا سکتا تھا، لیکن باری تعالیٰ کا منشا اور مقصد ہی یہ تھا کہ نسل انسانی کی تولید جنسی اعضاء سے ہو۔ اس کے لیے اس نے ایک ضابطۂ حیات بنایا، اور اس ضابطۂ حیات کی پابندی اشرف المخلوقات کے لیے ہی نہیں بلکہ اس ضابطۂ حیات کو اس کا پابند بنایا۔ یہ ایک قابل فراموش حقیقت ہے کہ جنس کا مسئلہ آج دنیا کا جتنا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شاید شکم پری کا مسئلہ بھی اتنا اہم نہ ہو۔ شکم انتہا اگر انسان کو انسانیت سے ہی مادی افلاس میں مبتلا کر سکتی ہے تو جنسی خواہش بھوک انسان کو انسانیت سے عاری کر دیتی ہے، اور اس کا نمایاں سبب مناسب رہنمائی سے محرومی ہے۔ جہاں نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے، وہیں اس نے اسے سوج و فکر اور اونچ نیچ بھلے برے کی امتیاز کا مادہ بھی ودیعت کیا ہے۔ ہماری تہذیب، ہاں اب غور طلب امر یہ ہے کہ انسان اس مادہ سے کہاں تک استفادہ کرتا ہے۔ ہماری تہذیب و تمدن اور ادب نیز اس سے بڑھ کر ہمارے ملک کا نہ جانے یہ کیسا دستور اور انوکھا چلن ہے کہ علم جنس یعنی سیکس نالج پر ذرا بھی بولنا، سوچنا یا لکھنا غیر اخلاقی، غیر مہذبانہ، غیر معیاری وغیرہ ادبی اور پرلے درجے کا بھونڈا پن تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے چاہے کتنی ہی بری باتیں کیوں نہ سماج اور ماحول میں ہوتی رہیں، اور ہمارے اردو ادب کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ دیگر اضاف ادب کے مقابلے میں جنسی یا سائنسی ادب کا ہمارے ادبی ذخیرہ میں فقدان ہے، اور جو مواد جنسی ادب کے نام پر سامنے آیا بھی تو وہ پرلے درجے کی فحش اور سطحی قسم کا ہے، جس کے مطالعے سے ایک عام قاری کو استفادہ تو کیا حاصل ہو سکتا ہے بلکہ الٹا نفسانی خواہشات اور غیر فطری قوتیں نشو و نما پانے لگی ہے۔ جنسیات کا موضوع اس لحاظ سے بھی بہت اہم تصور کیا جاتا ہے کہ اکثر برائیوں کا سرچشمہ یہی جنسی جذبہ ہے۔ جنسی جذبے کی اہمیت اب صرف یہ کہہ کر کم نہیں کی جا سکتی کہ یہ تو ایک فطری جذبہ ہے اور اس راہ میں قدرت خود رہنمائی کرتی ہے، اس کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عام طور پر انسان کی گمراہی کا سبب صرف شیطان اور نفس کو بتایا گیا ہے، اور شیطان و نفس کو جو قربت اور غلبہ تسلط اس جنسی جذبے پر حاصل ہے وہ کسی دوسرے عوامل پر نہیں ہے۔ اخلاقی قدروں کو کھوکھلا کرنے، معاشرے کو تباہ کرنے، انسان کی اور جملہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دعوت دینے کا مرکز یہی جذبہ جنسی جذبہ۔ جنسی جذبہ قوت مردی کا اظہار ہے۔ اگر قوت کا استعمال صحیح جانب موڑ دیا جائے تو پھر یہ اٹامک انرجی سے کسی طرح کم نہیں۔ اٹامک انرجی تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو اور تخریبی ڈسٹرکٹیو دونوں مقصد میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ جنسی قوت کی حفاظت دراصل قوموں اور نسلوں کی صحت و اخلاق کی ضمانت ہے۔ کامیاب اور خوش و خرم زندگی اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ جنسی جذبہ یہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ جو آگے چل کر مذہبی شکلیں اختیار کرنے لگا۔ جنسی جذبے کا خمار شراب سے زیادہ تیز اور شراب سے زیادہ ہولناک بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اکابرین نے اس موضوع کو شجر ممنوعہ اور غیر ضروری شے خیال کر کے بالکل نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ آج جنسی بہرا روی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس سبب سے اہل مغرب اگر ایک جانب انتشار اور معاشرتی تباہی کا شکار نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اہل مشرق بھی خانہ بربادی سے محفوظ نہیں ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ عام قاری میری اس کاوش کو پڑھ کر بدکاری اور حرص، نفسانی و شیطانی لذتوں اور راہوں سے رکے تو کیا البتہ اس راہ کی گندگی اور گنونے پن سے خوب واقف ہو کر ہی قدم اٹھائے گا، اور یہی میرا مقصد ہے۔ تاثیر دواخانہ۔ تاثیر دواخانہ آپ کی خدمت میں 75 سال سے مصروف عمل ہے۔ کیا آپ وقت کے ساتھ کمزور اور مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ یاداشت کی کمی، بینائی کی کمی، معدہ اور جگر کا ضعف، جوڑوں کا درد، اعصابی اور جنسی کمزوری، لکوہ، کمر درد، پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، بواسیر اور ان جیسے خطرناک امراض
آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ ہی کیوں؟ اپنی صحت، اپنی دولت کا خیال رکھیں۔ ان تمام خطرناک امراض سے چھٹکارے کے لیے تحصیل دواخانہ پر تشریف لائیں۔